بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك المثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں
احباب کی فرمائش اور گزارش پر جس عنوان پر بولنے کے لیے آپ کے سامنے تمنا کا اظہار کیا گیا، بولنے کے لیے کہا گیا، وہ عنوان ہے نماز کی حقیقت یا نماز کے تعلق سے چند باتیں میں انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسلام کے دوسرے رکن کی حفاظت کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر آسمان کے اندر، آسمان کے باہر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے صرف 3 مخلوقات کا انتخاب فرمایا؟ وہ 3 مخلوقات کون ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ناری مخلوق کو اور ترابی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیسری مخلوق فرشتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مومنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے پتھر کے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو کسی کے رونے اور دھونے، کسی کے آہ و بکا کی وجہ سے ان پر ذرہ برابر اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کا رب ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، اپنے رب کی کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے متعین کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے، وہ فرشتہ بلا چوچرا اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر جو اطاعت کی بات کہی جا رہی ہے، اس اطاعت کا تعلق عبادت سے ہے، اور یہ آیت کریمہ اشارہ اس بات پر کر رہی ہے کہ فرشتے جس طرح سے انسان اور جنات عبادت کے مکلف ہے، ایسے فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہے۔ میرا رب چاہتا ہے فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہم سجدے میں جا کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رکوع میں جا کے رب کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر رب کو یاد کرتے ہیں، ایسے فرشتے اللہ رب العالمین کو رکوع میں جا کر کے، سجدے میں جا کر کے، کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے، اللہ کی مسجدوں میں آ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے کاسے گدائی کو دراز کرتے ہیں، دستے سوال کو دراز کرتے ہیں، ایسے فرشتے آسمان کی خلاؤں میں اپنے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مسجدیں بنائی ہے، ان مسجدوں میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کی کیفیت کیا ہے، بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ابتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولزهدتم قليلا وما ترددتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السوق
السوداء تزارون الى الله عز وجل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي في ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني رحمه الله. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں وہ چیز اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ نبی کا خاصہ تھا کہ نبی کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے رسول کچھ ایسی چیزیں سن لیتے تھے جن چیزوں کو صحابہ کرام نہیں سن پاتے تھے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انی میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ہل رہا ہے, میں آسمان سے چرچرانے کی آواز کو سن رہا ہوں, آسمان کے ہلنے آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. اللہ کی قسم آسمان کی خلاؤں میں آسمان کی فضاؤں میں 4 انچ کے برابر بھی خالی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ اپنی جبین اور پیشانی کو دیکھ کر کے اپنے رب کی عبادت اور بندگی نہ کر رہا ہو. جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے آسمان کی خلاؤں میں رکوع میں جا کر کے سجدے میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے, تم رونا اسٹارٹ کر دو گے. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو اللہ کی قسم اپنی عورتوں کے بستروں سے انجوائمنٹ کو ترک کر کے ریگستان اور بیابان جنگلات کی طرف چلے جاؤ گے. جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس عبادت کے مکلف ہے, جیسا کہ دوسری روایتوں میں بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ نبی قتادہ الانصاری قال ذکر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور قال البیت المعمور مسجد فی السماء السابع بحذاء الكعبہ حتى لو خر لخر علیها يدخلون كل يوم 70,000 ملك فاذا خرجوا منه لم يعودوا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجه الترمذی وقال الالبانی مرسل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت معمور کا تذکرہ کیا. بیت معمور ہے کیا؟ یہ 7ویں آسمان پہ بنی ایک مسجد ہے جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے. جیسے مسلمانوں کے نزدیک کعبہ محترم ہے, جیسے مسلمانوں کے یہاں کعبۃ المشرفہ مکرم اور محترم و مقدس ہے, ایسے ہی فرشتوں کا کعبہ جو ہے 7ویں آسمان پہ ایک مسجد ہے. اس مسجد کا نام بیت معمور ہے جہاں پر فرشتے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں پر فرشتے اللہ کو یاد کرنے سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جس فرشتے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ ہے کہاں بیت معمور, کہاں کہ حذاء الکعبہ. آپ نے کعبہ کو اگر دیکھا ہوگا, کعبہ کی جو چھت ہے, کعبہ کی چھت کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اسی مسجد کا نام بیت معمور ہے. اگر اس مسجد کا ملبہ وہاں سے گر جائے تو کعبہ مشرفہ کی چھت پہ آ کر کے گرے گا. یہ جناب محمد رسول اللہ نے بیت معمور کا ڈائریکشن اور لوکیشن بتا دیا کہ اب کعبہ کی جو چھت ہے اس کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان پہ بنی ایک مسجد ہے, وہاں فرشتے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہیں, فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں. جیسے ہمارے لیے یہاں مسجدیں ہیں, ایسے ہر آسمان, ایک سے ایک آسمان اور 2 آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اللہ نے ہر آسمان کے اندر مسجد بنائی ہے اور فرشتے وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے ہیں. بس فرق اتنا ہے, جنات و انسان اور فرشتوں کی عبادت میں فرق یہ ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کرنے کے بعد کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے حضرت آدم کی اولاد, اے جنات, ہم نے تم کو پیدا کیا, پیدا کر کے 2 راستے تم کو بتا دیے, اچھا راستہ, برا راستہ, حلال راستہ, حرام راستہ, رحمانی راستہ, شیطانی راستہ, یہ حرام راستہ, یہ حلال راستہ. اللہ نے کہا سارے راستوں کے ہم نے رہنمائی کر دی ہے, اب اختیار ہے تجھے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب تو رب کا بن کے رہنا چاہتا ہے یا شیطان کا بن کر کے رہنا چاہتا ہے, رب کی عبادت میں زندگی
گزارنا چاہتا ہے یا شیطان کی بندگی میں تو زندگی گزارنا چاہتا ہے، حلال پہ چلنا چاہتا ہے یا حرام پہ چلنا چاہتا ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ اگر اللہ کے راستے پہ چل کر کے آئے گا تو ان الابرار لفی نعیم، جنت استقبال کرے گی، اور ناشکری کر کے آئے گا وان الفجار لفی جحیم، ایسے ناشکروں کو، ایسے بدماشوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن جب فرشتوں کی عبادت کا معاملہ آتا ہے تو فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے اختیار کو سلب کر لیا ہے، نو کا ان کے یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، انہیں کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ ہمارے اور ہماری اور فرشتوں کی عبادت میں بنیادی فرق ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہے، اچھا کریں گے تو اللہ جنت دے گا، برا کریں گے تو جہنم عطا کرے گا۔ ہمارے یہاں کرنا نہ کرنا دونوں ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے اختیار کو سلب کر لیا۔ تو فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہیں، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، اللہ قرآن میں فرماتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی عبادت سے جی چراتے ہیں، اللہ کی عبادت سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور عبادت کرنے کب تک ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت کرنی ہے جب تک تمہارے اس جسد خاکی کے اندر روح ہے، جان ہے، تب تک تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے تو ہمارے اوپر سے عبادت ساقط ہو گیا ہے، نہیں میرے بھائیو، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے رب کی عبادت اس وقت کرنی ہے جب تک تمہارے بدن میں جان ہے۔ ان صوفیوں کی طرح نہیں ہو جانا جو بدماشیاں کرتے ہوئے اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم عبادت اس وقت کرو تمہیں رب کے ہونے کا یقین ہو جائے، رب کے وجود کا یقین ہو جائے، تو اب تم عبادت تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باندھ لو پاؤں میں گھگرو، باندھ لو کمر میں گھگرو، اور ڈانس کرو، ناچو کودو، جو ہے رنڈیوں کی طرح سے، طوائفوں کی طرح سے اپنے مسجدوں میں، اپنے میخانوں میں، اور اسی طرح خانقاہوں میں، مزاروں پہ، اضرحات پہ ڈانس کرو، ناچو، کمر بند بات کر کے۔ اب تمہیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے صوفیوں سے سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جتنا نقصان صوفیزم کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی قسم اتنا نقصان نہ یہودیوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان نہ نصرانیوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان نہ غیروں نے پہنچایا ہے۔ یہ صوفی اور سنت بن کر کے بھولے بھالے عوام کو ان شیطانوں نے جتنا گمراہ کیا ہے، یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن ان کے جبوں کے پیچھے شیطان ہے۔ یہ شیطان صفت انسان ہے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ صرف یقین کا نام نہیں ہے یہاں یقین، سلف صالحین نے جو تفسیر کیا یقین کا مطلب موت ہے۔ جب تک تمہاری موت نہ آ جائے، جب تک روح ہے تمہارے بدن کے اندر، تب تک تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ جس عبادت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ عبادت نماز ہے، جسے عربی کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی الدعاء الی الخیر، اچھے کام کی طرف بلانا، کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، اسے عربی زبان کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو کے اندر نماز کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعائے خیر کرے، یقیناً آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے باعث چین و سکون اور راحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی معنی کی ترجمانی کرتی ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اخرج مسلم فی کتاب النکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ میں بلایا جائے تو دعوت ولیمہ کو قبول کرنا واجب و ضروری ہے، یا اگر کوئی شخص آپ کو عام دعوت دے دے تو دعوت یہ دینا مستحب ہے، لیکن دعوت کو قبول کرنا یہ واجب و ضروری ہے۔ اور دعوت قبول کرنے کا مطلب نہیں کہ جا کر کے 2 پلیٹ بریانی بھر کے ڈکار لے کر کے آپ چلے آؤ، نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اس کے گھر پہ جاؤ، اگر روزے سے ہو تب بھی جاؤ، دعا دے کر کے آ جاؤ، اور اگر آپ پہلے سے روزے دار نہیں ہیں تو آپ 1 پلیٹ کھا کے بھی آ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صلاۃ کا عربی زبان کے اندر جو معنی ہو کیا ہے، دعا کی ہے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین نے کب فرض کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کیا، یہ کب فرض کیا؟ آج نوجوان سے پوچھ لو تو نہیں بتا پائیں گے۔ حیرت ہوتی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہمارے مسلمان نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں، ایک یوٹیوبر سوال کرتا ہے ایک لڑکے سے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں ہے، وہ سوچ کر کے بتاتا ہے میرے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ تو کہتا ہے یہ سندل کی مجلس ہے، یہ میلاد کی مجلس ہے، ابھی جشن معراج مصطفیٰ آئے گا، اس میں نعرے لگاتے ہوئے ہم نے سنا ہے، لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہیں سے ہم نے سنا تو ہمیں لگا یہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ہمارے نوجوان، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، جس نبی کے لیے تم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اپنے مال و بنال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اس نبی کے بارے میں اگر تم سے کہہ دیا جائے 10 جملے نبی کے تعلق سے بتا دو تو شاید کہ کوئی نوجوان ایسا ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 10 جملے بیان کر دے لوگوں کے سامنے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لو، فلم کا نام پوچھ لو، امریکہ میں کتنے لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے تو شاید یہ نوجوان بتا لے جائے، لیکن پوچھو رب نے نماز کب فرض کیا تو شاید کہ وہ نہ بتا پائے۔ نماز کو اللہ رب العالمین نے کب فرض کیا؟ ہجرت سے 17 مہینے پہلے، ہجرت سے 17 مہینے پہلے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا، واجب کیا۔ اور کیسے فرض کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبریل امین آتے ہیں، ام ہانی کے گھر کے چھت کو اٹھا کر کے بغل میں رکھ دیتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ سو رہے ہیں، آپ کو اٹھا کر کے حدیم میں لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو سلایا گیا، آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، آپ کو ہوش میں لایا گیا، جناب محمد رسول اللہ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کا آپریشن کیا گیا، دل کے اندر سے جو گندگی تھی نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر براق پہ سوار ہو کر کے جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس جاتے ہیں۔ اللہ جس کو بڑھانا چاہتا ہے، جس کے مقام کو آگے کرنا چاہتا ہے، ابھی یہ مہینہ معراج کا چل رہا ہے، ابھی شیطان ننگا ناچ ناچے گا، وہ حرکتیں کروائے گا جو شریعت کے اندر ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، بدعت کے دلدل میں پھنسائے گا، نام یہ لے کر کے کہ نبی کو معراج ہوئی تھی رجب کے مہینے میں، جبکہ تاریخ کا کسی کو علم نہیں ہے، تاریخ خاموش ہے، صحیح تاریخ کسی کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج کب کرائی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت مقدس جاتے ہیں، وہاں انبیاء سب بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک۔ اللہ کے رسول جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ آئیے۔ جبریل امین جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے سیدھا جناب محمد رسول اللہ کو امامت عظمیٰ کے مصلی پہ پہنچا دیا۔ تمام نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینا ہے نماز کا، جبریل نہیں بھیجے جا رہے کہ جبریل جاؤ تم نماز کا تحفہ لے کر کے۔ اللہ نے جب حج فرض کیا زمین پہ، زکات فرض کیا زمین پہ، دیگر مامورات اور منہیات کا حکم زمین پہ دیا، لیکن نماز اتنی اہم ہے رب نے فرشتے کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، یہ ایسا تحفہ ہے میں اپنے محبوب کو یہ تحفہ اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے کون ہے؟ آواز بتایا جاتا ہے، استقبال ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم سے ملاقات کر کے جب جانے لگتے ہیں، حضرت آدم کی حالت یہ ہے جب داہنے طرف اپنے رخ کو کرتے ہیں تو دھنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف رخ کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، جبریل امین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مطلق کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر جناب محمد رسول اللہ جانتے کہ حضرت آدم کیوں رو رہے ہیں،
تو जिब्रील से कभी ना पूछते। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये आदम रो क्यों रहे हैं, दाहिने तरफ रुक करके हंसते हैं, बाएं तरफ रुक करके क्यों रोने लगते हैं? अल्लाह के रसूल से बताते हैं, जब ये दाहिने तरफ रुक करते हैं तो अपने जन्नती औलाद को देखते हैं, जन्नती औलाद को सुख और चैन में देख करके मुस्कुराने लगते हैं। जब बाएं निगाह करते हैं तो अपनी जहन्नमी ज़ुर्रियत को देख करके हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगते हैं। दूसरे आसमान पे जाते हैं, हजरत यहया और ईसा से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पे जाते हैं, यूसुफ से मुलाकात होती है। चौथे आसमान पे जाते हैं, इदरीस से मुलाकात होती है। पांचवें पे जाते हैं, हजरत हारून से मुलाकात होती है। छठे पे पहुंचते हैं, मूसा से मुलाकात होती है। सातवें आसमान पे पहुंचते हैं, इब्राहिम से मुलाकात होती है, जो बैते मामूर पे टेक लगा करके बैठे हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हम कलाम हुए और रब ने तोहफे में उनको नमाज दिया। 50 वक्त की नमाजें थी, नमाज का तोहफा लेकर के आ रहे थे। रास्ते में जो मूसा मिल गए और कहा, तुम्हारी उम्मत अदा नहीं कर सकती है, जाओ अल्लाह से कम करा करके आओ। अल्लाह के रसूल 9 मरतबा जाते हैं, अल्लाह से मुतालबा करने, अल्लाह से रिक्वेस्ट करने, अल्लाह नमाजों को कम कर दे। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजों को कम करके 5 वक्त की नमाज को वाजिब करार दिया और कहा कि अब इससे कम, अब इसके अंदर कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं होगी। ये उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 50 नमाजों के बराबर सवाब अता करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ ये बताओ, इब्तिदा में जब नमाज बिगिनिंग में, शुरू में, स्टार्टिंग में फर्ज हुई तो कितनी रकातें पढ़ी जाती थी? सारी नमाजें 2-2 रकात पढ़ी जाती। जोहर भी 2 रकात, असर भी 2 रकात, इशा भी 2 रकात, मगरिब भी 2 रकात, फजर भी 2 रकात, 2-2 रकात नमाज करके पढ़ी जाती थी। जो 5 वक्त की हम नमाजें यहाँ पढ़ रहे हैं, मक्का में इब्तिदाई मराहिल में 5 वक्त की नमाजें 2-2 रकात करके पढ़ी जाती थी। बुखारी किताबुल मनाकिब की रिवायत है, अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि अव्वलु मा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि सबसे पहले जो नमाज अल्लाह के रसूल पे फर्ज हुई 5 नमाजें और 2-2 रकात करके पढ़ी जाती थी। सुम्मा हाजरा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो 5 वक्त की नमाजें ऐसी पढ़ी जाने लगी जैसे हम और आप आज 5 वक्त की नमाजें अदा करते हैं। मेरे भाइयों, ये नमाज क्या है? ये नमाज इतनी अहम इबादत है। तौहीद के बाद सबसे पहला दर्जा अगर किसी चीज का है तो वो नमाज का है। ये नमाज फासिक और फाजिर के दरमियान, नेक और बद के दरमियान तफरीक करने वाली है। हकीकी मुसलमान वही है जो 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करता है। बुखारी किताबुस सलात की रिवायत है कि अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अक़रज़ बिहतना फ़ज़ालिका मुस्लिमुल लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह ज़िम्मता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसने हमारी नमाजें पढ़ी, हमारे किबले का इस्तिकबाल किया, हमारे ज़बह करदा जानवर को खाया, हकीकी मानों में वही मुसलमान है। यह हदीस बता रही है कि नमाज हमें जो अदा करनी है, रसूल मोहतरम जिस कहते हैं, जिसने हमारी नमाज अदा की, जिसने सलाते मोहम्मदी, नमाज मोहम्मदी पढ़ी, वही हकीकी मानों में मुसलमान है। आज नमाजें कई पढ़ी जा रही है। कोई जो है सलातुर रगीबा पढ़ रहा है, कोई सलाते हजारी पढ़ रहा है, कोई नमाज़े हनफी पढ़ रहा है, कोई नमाज़े शाफई पढ़ रहा है, कोई नमाज़े हम्बली पढ़ रहा है, कोई नमाज़े गौसिया पढ़ रहा है, कोई फलाह इमाम की नमाज पढ़ रहा है, कोई फलाह इमाम के तरीके पर नमाज पढ़ रहा है। ये बुखारी की रिवायत बताती है, रब की निगाह में वही नमाज मकबूल है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अदा की गई होगी। मेरे भाइयों, ये नमाज ही वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को झाड़ता है। आप अपने सर से लेकर पैर तक गुनाहों के दरिया में डूबे हुए हो, गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हो। जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आता है, एक सजदा करता है, रब को याद करता है, अभी नमाज नहीं उसने अदा किया है, अभी वो वजू कर रहा है, वजू में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इतने गुनाह को झाड़ देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है।
روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا اخرجه الترمذی فی ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری رائے ہے، تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو اور اس کے اندر وہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کوئی گندگی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا اللہ رب العالمین اس 5 نمازوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ اور یہی نہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ابھی مصلی پہ نہیں پہنچا ہے، مجرد اپنے داہنے قدم کو مسجد کے اندر رکھا ہے، مجرد مسجد کے اندر داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کا وی آئی پی مہمان بن جاتا ہے۔ یہ گھر اللہ کی نگاہ میں وی آئی پی ہے، اس گھر میں آنے والے لوگ بھی وی آئی پی بن جاتے ہیں اور اتنا وی آئی پی اللہ انہیں بنا دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث میں عن سلمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ في بيته من تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره أخرجه الطبراني بسند جيد وحسنه الألباني۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، حضرت سلمان بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے گھر سے وضو کر کے، آج تو آدمی آ کے مسجد میں وضو کرتا ہے کہ گھر پہ وضو کر لوں گا تو یہ لوٹا پانی کم ہو جائے گا، اپنے پانی کو بچانے کے لیے مسجد کے ذمہ داروں پہ بوجھ بن جاتا ہے آ کر کے۔ اپنے گھر سے وضو کر کے آیا کرے، جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد آ گیا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کا مہمان بن گیا۔ اور اللہ کا مہمان کتنا وی آئی پی ہوتا ہے، میرا رب کتنا وی آئی پی ہے، میرے رب کی یہ مسجد کتنی وی آئی پی ہے، لہذا اس وی آئی پی گھر کے اندر آنے والے وی آئی پی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہاں پہ آنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے، تو رب کے گھر کے اندر ابھی نماز نہیں پڑھا ہے، مجرد قدم رکھا ہے، رب کا وی آئی پی مہمان بن گیا ہے۔ اور اب اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ اپنے آنے والے مہمانوں کی کیا کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور رب جب مہمان نوازی پہ اترتا ہے تو بخاری مسلم کی یہ حدیث یاد آتی ہے کہ عن بريدة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راها اعد الله له نزلا كلما غدا او راها، اخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب جب وہ صبح و شام چل کے اللہ رب العالمین کے گھر میں آتا ہے اور اللہ مہمان نوازی میں اپنے مہمانوں کو گفٹ اور تحفہ کیا دے گا یہ بھی حدیث سنتے چلے۔ عن بريدة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامت، اخرجہ ابو داؤد۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو بیان فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ رات کی تاریکیوں میں مسجد چل کر آنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن ایک مکمل نور اور روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ نمازیوں کو جو رات کی تاریکیوں میں چل کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کو ایسا لالٹین اور بھیوری عطا کر دے گا، اتنا روشن چراغ عطا کر دے گا، اتنا چمکتا اللہ اسے ٹیوب لائٹ عطا کر دے گا کہ جس کی روشنی اور نور میں وہ چل کر کے پل صراط کو انشاءاللہ پار کرے گا اور اس کے قبر میں جہاں تاریکی ہوگی یہ روشنی کا کام اس کے قبر کے اندر کرے گی۔ اور اللہ رب العالمین جب مہمان نوازی پہ اترتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد آتی ہے۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى مسجد من مساجد الله ليجلي
فریضۃ من فرائض اللہ الا كانت خطوتها احداهما تحط الخطیہ والاخرى ترفع درجۃ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرج مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جو اچھی طرح سے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تاکہ ایک فرض نماز کی ادائیگی کر لے، فرائض واجبات کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک قدم رکھنے کی وجہ سے میرا اللہ اس کے ایک گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، اور جب دوسرا قدم رکھتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ کو بلند کروا دیتا ہے. اور میرے بھائی اگر تمہیں نجات پانی ہے کل قیامت کے دن تو نماز کی آپ کو پابندی کرنی ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه فيسأل سائر عملي وان فسد سائر عملي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الطبرانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی. اگر آپ کی نماز درست ہوگی، نبی کی سنت کے موافق ہوگی، اوقات متعینہ پہ آپ نے ادا کیا ہوگا تو یہ نماز آپ کو آخرت کے اندر نجات دلائے گی اور آپ کے بگڑے ہوئے اعمال کو درست کر دے گی. آپ نماز میں اگر گڑبڑ ہے، دیگر معاملات درست بھی ہے تو نماز کی گڑبڑی کی وجہ سے آپ کے اعمال گڑبڑ اور فساد کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے اگر تم نجات چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی. اور رسول محترم کی حدیث کہ عبداللہ ابن عمرو عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاۃ ثم قال من حافظ علیہا قالت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة وكان وحشر مع فرعون وهامان وشداد وأبي بن خلف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرے گا نماز روشنی بن کے آئے گی، نماز حجت اور دلیل بن کے آئے گی. لیکن جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے نہ اس کے لیے روشنی کا کام دے گی نماز، نہ حجت اور دلیل بن کے آئے گی. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کن کے ساتھ اٹھائے گا؟ بدماشوں کے ساتھ، بدکماشوں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ اٹھائے گا. حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، اور ابی بن خلف جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسے آدمی کو اٹھائے گا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرنی ازحد ضروری ہے. اگر میں بڑی معذرت کے ساتھ چند منٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، اگر آج کے اس دور میں ہمیں اپنے مکاتب، اپنے مدارس، اپنے مساجد کی اگر ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اپنے سجدوں کے ذریعہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے واجبات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے مکانات کی حفاظت کرے گا، تمہارے مدارس مکاتب کی حفاظت کرے گا. آج ہماری مسجدوں پہ غیروں کے قبضے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد نہیں کیا ہے. اسی ناآبادی کی وجہ سے آج غیر ہمارے گھروں پہ قابض ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم تعداد میں کثرت کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد جب تک نہیں کریں گے، جب تک اللہ رب العالمین کی مدد میرے بھائیوں نہیں آئے گی. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سنت ہے، آخری بات ہے. اللہ کے رسول بیماری کے اندر ہے، آپ کی حرارت بڑھی ہوئی ہے، ٹھنڈی بڑھ جا رہی ہے. اما عائشہ بیان فرما رہی ہے اللہ کے رسول کو جب ٹھنڈی لگتی، مرض موت میں ہے، جب ٹھنڈی لگتی تو چادر اوڑھ لیتے، جب گرمی بڑھتی چادر پھینک دیتے اور پانی کا کٹورے، پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے بدن پہ مسلنے لگتے. اور اس وقت اللہ کے رسول ام سلمہ بیان فرماتی ہے نبی کی سانسیں جو ہے گھڑ گھڑا رہی ہے، سانس اوپر سے نیچے ہو رہی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے. نبی نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز کو نہیں چھوڑنا. آج اگر ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی کی غیرت اگر ہمارے دلوں میں ہے، ذرہ برابر اگر ہمارے
دلوں میں ہمارے نبی کے لیے محبت ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو نماز پر پابندی کی ضرورت ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ کہیں بھی جا کر کے مرے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر ہم عزت چاہتے ہیں, سربلندی چاہتے ہیں, اللہ کے گھروں کی حفاظت چاہتے ہیں, مکاتب و مدارس کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے گھر میں آ کر کے ماتھا ٹیکنا پڑے گا. تم رب کے سامنے جھک جاؤ, پوری دنیا کو میرا پروردگار تمہارے سامنے جھکا دے گا. اگر تم رب کے سامنے اگر گئے تو پوری دنیا کے سامنے اللہ تم کو ذلیل و رسوا کرے گا. ہم رب کے سامنے جھکے اس وجہ سے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سربلندی عطا فرمائے. یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا دے. ہم تمام لوگوں سے قصور اور غلطیاں ہوتی ہے, کوئی ایسا مبرہ پاک صاف نہیں ہے جس سے نمازیں نہیں چھوٹتی ہے. لیکن میرے بھائیوں دل کے اندر آپ یہ عزم مسلم کر لیں, یہ جذبہ پیدا کریں, یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے. آج امریکہ کتنا سپر پاور تھا, رب نے ایسا عذاب آگ کا بھیج دیا کہ آپ ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ آگ بجھانے پر قادر نہ ہو سکے. رب کب اپنی عذاب بھیج دے, کب آپ کو تباہ و برباد کر دے کوئی نہیں جانتا. اس لیے میرے بھائیوں کب اس کے کہ ہماری موت آئے, کب اس کے کہ اللہ ہمیں کسی فتنے اور عذاب کے اندر مبتلا کرے, ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا دیں کہ ہماری قبر کے اندر بھی نجات پا جائے, اللہ کے عذاب سے بھی نجات پا جائیں. میں تمام اپنے نوجوانوں سے, تمام جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, میں اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا میرے پیاروں اب یہ وقت ہے کہ اب آپ نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, سجدے کریں اور جو بھی ہمیں مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں. اللہ ہم تمام کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے. اے اللہ جو مجبور ہیں انہیں جو ہے مجبوری سے نکلنے کے سبیل فراہم کر دے. اے اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے. اے اللہ جو بدعت کے راستے پہ ہیں انہیں تو توحید کے راستے پہ ڈال دے. اے اللہ شرک و بدعت سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور و مجلہ فرما دے. اے اللہ جو قرضدار جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کے سبیل فراہم کر دے. اے اللہ ہم تمام کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, توحید پر زندہ رکھ, خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.